میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد. بزرگان محترم، زکوٰۃ کے مسائل کے سلسلے میں آج ہم کو بحث اور گفتگو کرنا ہے اس پر کہ زکوٰۃ کن کن لوگوں کو دینا جائز اور درست ہے. بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو مال دیا ہے یہ محض اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت اور اس کا فضل و کرم ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے ان بندوں کو دیں جو مال کے محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں. کوئی بیوہ ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی اپاہج ہے، کوئی یتیم ہے. ان سب کو دیا جائے. اور یہ دینا نہ تو اللہ پر ہمارا کوئی احسان ہے اور نہ ان غریبوں پر کوئی احسان، کیونکہ یہ مال جب اللہ ہی کا دیا ہوا ہے تو اسی کے حکم پر کسی اللہ کے بندے کو دینا اللہ تعالیٰ پر کون سا احسان ہے. اسی طرح یہ غریبوں اور محتاجوں پر بھی کوئی احسان نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان غریبوں کا حصہ ہمارے پاس بھیجا ہے اور ہم کو حکم دیا ہے کہ ان کا حصہ ان تک پہنچا دو. دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ کہ مسلمانوں کے مالوں میں مانگنے والوں کا بھی حق ہے اور غیرت کے مارے نہ مانگنے والے لوگوں کا بھی مقررہ حق ہے. معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مالوں میں ان کا حصہ رکھ کر بھیجا ہے، لہذا ان کا حصہ ہم ان کو دیں تو ان پر ہمارا کیا احسان. لہذا جب اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال دیا ہو، جیسے کہ تفصیل کے ساتھ آپ کو بتا چکا ہوں کہ کتنا مال نصاب کا ہوتا ہے، تو ایسے لوگ زکوٰۃ کو نکالا کریں، محتاجوں کو پہنچایا کریں. لیکن سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دینا چاہیے، اس کا مصرف کیا ہے. آج گفتگو اسی بارے میں ہے. اس بارے میں قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ نے تفصیل کے ساتھ زکوٰۃ کے مصارف بیان کر دیے ہیں. آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. اس آیت میں زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان کیے گئے ہیں. نمبر 1 فقراء، نمبر 2 مساکین، نمبر 3 عاملین یعنی اسلامی حکومت کی طرف سے زکوٰۃ اصول کرنے پر مقرر لوگ، نمبر 4 مؤلفۃ القلوب یعنی وہ لوگ جن کی دل جوئی کی جاتی ہے، نمبر 5 غلاموں کو آزاد کرانا، اور نمبر 6 قرض داروں کا قرضہ اتارنا، اور نمبر 7 اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور 8 نمبر پر مسافرین کو بیان کیا گیا. یہ ہیں 8 مصارف جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں. اس آیت کریمہ کی ابتدا میں ایک لفظ آیا ہے انما، یہ حصر کا مفہوم دیتا ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں صرف اور محض، یعنی زکوٰۃ تو صرف انہی لوگوں کو دینا ہے جو بیان کیے گئے ہیں، کسی اور کو نہیں دے سکتے جو یہاں بیان نہیں کیے گئے. اس میں اشارہ ہے کہ زکوٰۃ کے مستحقین صرف وہ ہیں جو اس میں بتائے گئے ہیں. ہم اپنی طرف سے اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتے، اور وہ 8 مصارف ہیں جو ابھی آپ نے سن لی ہیں. اب ان کی تھوڑی سی تفصیل سمجھ لیجئے. 8 مصارف میں پہلے نمبر پر اللہ نے بیان کیا ہے فقیر.
فقیر کس کو کہتے ہیں؟ فقیر وہ شخص ہے جس کے پاس گزر بسر کے لیے کچھ بھی نہ ہو، بالکل خالی ہاتھ۔ اور دوسرے نمبر پر بیان کیا مسکین، اور مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ تو مال موجود ہے مگر نصاب کے برابر نہیں، لہذا ان دونوں قسم کے لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور بعض علماء نے فقیر کے سلسلے میں لکھا کہ فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ ہو لیکن نصاب کے برابر نہ ہو، اور مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ یعنی بعض حضرات نے فقیر کے بارے میں وہ بات کہی جو مسکین کے بارے میں ابھی آپ نے اوپر سنی، اور مسکین کے بارے میں وہ بات کہی جو آپ نے اوپر فقیر کے بارے میں سنی۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ فقیر اور مسکین وہ لوگ ہیں جن کے پاس یا تو کچھ بھی مال نہ ہو، یا مال تو موجود ہو لیکن کتنا ہو؟ فقہا لکھتے ہیں کہ جس کے پاس نصاب کے برابر مال نہ ہو، یا نصاب کے برابر تو ہو لیکن وہ نصاب نامی یعنی بڑھنے والا نہ ہو، تو ایسے لوگ فقیر اور مسکین میں داخل ہیں اور ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھے۔ ایک شخص کے پاس اتنا روپیہ پیسہ ہے جو نصاب کے برابر نہیں پہنچتا، یا اسی طرح ایک آدمی کے پاس سونا ہے لیکن نصاب کے سونے سے کم ہے، یا چاندی اس کے پاس موجود ہے لیکن وہ چاندی بھی نصاب کے برابر نہیں ہے، تو ایسے شخص کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کیونکہ اس کے پاس نصاب کے برابر مال نہیں۔ ہاں اگر کسی کے پاس کچھ سونا ہے یا کچھ چاندی ہے، کچھ سونا اور کچھ چاندی، اور اگر یہ دونوں ملا دیے جائیں تو نصاب کے برابر قیمت بن جائے گی، نصاب کے چاندی کے نصاب کے برابر قیمت بن جائے گی، تو اس کو بھی زکوٰۃ عائد ہوگی اور اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ ایک بار اس کو مزید سمجھا دیتا ہوں۔ اگر کسی کے پاس کچھ سونا ہو کچھ چاندی ہو، تو اگر یہ دونوں کو ملانے سے چاندی کے نصاب کے برابر قیمت بن جائے تو اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ صاحب نصاب ہے۔ اسی طرح ایک شخص ہے جس کے پاس ذاتی مکان ہے یا استعمال کے لیے ذاتی سواری موجود ہے، اور یہ اس کی ضروریات سے زائد نہیں، ضرورت کے لیے ہے، تو اس کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے کیونکہ اس کے پاس مکان اور سواری جو ہے وہ مال نامی نہیں ہے، یہ بڑھنے والا مال نہیں ہے۔ جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں کہ مکان تو ہے ان کے پاس لیکن روزمرہ کی ضروریات کے لیے خرچ کے لیے پیسہ نہیں ہوتا، تو ایسے لوگ بھی مستحق زکوٰۃ ہے، ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ یہ ہوئے دو مصارف۔ تیسرا مصرف بیان کیا عاملین۔ عاملین سے مراد وہ لوگ ہیں جو اسلامی حکومت کی جانب سے زکوٰۃ و صدقات وصول کر کے بیت المال میں جمع کرنے کی خدمت پر مقرر ہوتے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر بیان کیا مؤلفۃ القلوب۔ یہ وہ نو مسلم لوگ تھے جو دین میں ابھی پختہ نہیں ہوئے تھے، ان کو اس لیے زکوٰۃ دی جاتی تھی تاکہ وہ دین میں مضبوط ہو جائیں، دین سے زیادہ قریب ہو جائے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ وہ غیر مسلم لوگ تھے جن کو دین کی جانب مائل کرنا مقصود تھا، یا ان کے شر سے دین کو اور اہل دین کو بچانا مقصود تھا، ان کو بھی زکوٰۃ دینے کی اجازت دی گئی تھی۔ لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ اس مصرف کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ضرورت نہ ہونے کی وجہ سے موقوف کر دیا گیا، اس لیے کہ ایک زمانے میں ضرورت تھی اس کی اور بعد میں چل کر وہ ضرورت موجود نہیں رہی۔ اب بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں جیسے اس زمانے میں موجود تھے اور اس کی ضرورت محسوس کی جاتی تھی،
تو اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس مصرف میں بھی دینے کا سلسلہ جاری کیا جا سکے۔ اس کے بعد 5واں نمبر مصرف کا ہے وفی الرقاب، یعنی غلاموں کو چھڑانے میں زکوٰۃ خرچ کرنا۔ جمہور علماء کے نزدیک اس سے مراد وہ غلام ہے جس کو اس کے آقا نے ایک مقررہ رقم دینے کی شرط پر آزاد کرنے کا وعدہ کیا ہو۔ اس کو فقہا کی زبان میں مکاتب غلام کہتے ہیں۔ ایسے غلام کو زکوٰۃ کی رقم دے کر اس کو آزاد کرانے میں مدد کرنا جائز ہے۔ چھٹا مصرف ہے الغارمین، یعنی وہ لوگ جن پر قرض چڑھا ہوا ہو اور ان کے پاس اپنے قرض کو ادا کرنے کی سہولت نہ ہو، طاقت نہ ہو، ان کو بھی زکوٰۃ کی مد سے دیا جا سکتا ہے تاکہ وہ اپنا قرضہ اتار سکے۔ 7واں مصرف ہے فی سبیل اللہ، اوپر سے یوں آ رہا ہے وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ، غلاموں کو چھڑانے میں اور قرض داروں کے سلسلے میں وفی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ فی سبیل اللہ سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں علماء کے 3 قول موجود ہیں، اس کو غور سے سن لیں تاکہ کوئی غلط فہمی نہ ہو۔ 3 قول ہیں اس سلسلے میں۔ ایک قول بعض علماء کا یہ ہے کہ اس سے وہ شخص مراد ہے جس پر حج فرض ہو گیا تھا مگر وہ کسی وجہ سے حج نہیں کر پایا اور بعد میں وہ فقیر ہو گیا، یعنی اس کے پاس حج کو جانے کی سہولت نہ رہی اور نصاب کے برابر اس کے پاس مال موجود نہ رہا، تو اس کو اپنا حج ادا کرنے کے لیے زکوٰۃ کے مال سے دیا جا سکتا ہے۔ یہ ہے پہلا قول۔ اس کی تفسیر میں دوسرا قول یہ ہے کہ بعض علماء نے کہا کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کو جانا چاہتا ہے مگر اس کے پاس سواری موجود نہیں، ہتھیار موجود نہیں، ضرورت کا سامان موجود نہیں، تو ایسے شخص کو جہاد میں جانے کے لیے زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ یہ ہوا دوسرا قول۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں قولوں میں اس بات کو ملحوظ رکھا گیا ہے کہ حج کو جانے والے کے پاس بھی حج کو جانے کی سہولت نہ ہو، نصاب کے برابر مال موجود نہ ہو، اس کو دیا جا سکتا ہے، اور جہاد میں جانے کے ارادہ کرنے والے کو بھی اس وقت دیا جا سکتا ہے جبکہ اس کے پاس کچھ موجود نہ ہو، نصاب کے برابر مال موجود نہ ہو اور وہ جہاد کو جانے کی تیاری از خود نہ کر سکتا ہو۔ ایسے محتاج لوگوں کو دیا جا سکتا ہے۔ اور فی سبیل اللہ کی تفسیر میں تیسرا قول بعض علماء کا یہ ہے کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو دینی کاموں میں مصروف رہتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ محتاج ہیں، ان کے پاس ضرورت کا سامان موجود نہیں ہے، نصاب کے برابر مال موجود نہیں ہے اور وہ دینی کاموں کے اندر مصروف رہتے ہیں، جیسے کوئی طالب علم میں مشغول ہے یا کوئی عالم دینی خدمات کے اندر مصروف ہے اور وہ بھی محتاج ہے، تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ یہ ہوا تیسرا قول۔ اس تفصیل سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ فی سبیل اللہ کے تحت جو 3 قول مذکور ہوئے جن کو فقہا نے دینے کی بات لکھی ہے، ان سب میں ایک بات ملحوظ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ حاجت مند ہو، ضرورت مند ہو۔ حج کو جانا چاہتا ہے ایک آدمی جس کے اوپر حج فرض تھا لیکن اب وہ محتاج ہو گیا ہے، اس کو دے سکتے ہیں۔ ایک آدمی جہاد میں جانا چاہتا ہے لیکن محتاج ہے جس کی وجہ سے وہ جہاد کی تیاری کرنے کی بھی استطاعت اپنے پاس نہیں رکھتا، اس کو دینا جائز ہے۔ یہ کوئی طالب علم ہے یا کوئی عالم ہے، کوئی دینی خدمت میں لگا ہے لیکن محتاج ہے، اس کو دینے کی اجازت دی گئی۔ اگر یہ لوگ حاجت مند اور ضرورت مند نہیں ہے تو ان کو دینا جائز نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لینے کی ہے۔ لفظ فی سبیل اللہ اگرچہ عام ہے مگر اس سے مراد خاص ہے، جیسے کہ ابھی اوپر عرض کیا گیا
بعض لوگ فی سبیل اللہ کو عام معنی میں لے کر یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی دینی کام میں زکوٰۃ لگا سکتے ہیں. یہ بات صحیح نہیں ہے. اس کے بعد یہاں پر ایک نقطہ سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ کے مصارف میں فی سبیل اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اس میں اوپر سے آتے آتے فی کا اضافہ کیا, دوبارہ اس کو ذکر کیا. یعنی یوں کہا وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ. حالانکہ یہاں فی نہ بھی لاتے تو اوپر فی موجود تھا اور مقصد کو واضح کرنے میں کافی تھا, لیکن اللہ نے فی کو یہاں پر دہرایا. اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ جبکہ بغیر اس کے بھی یہ بات سمجھی جا سکتی تھی. اس میں ایک نقطہ ہے. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر معارف القرآن میں لکھتے ہیں, تفسیر کشاف کے حوالے سے, کہ تفسیر کشاف میں لکھا ہے کہ اس لفظ کو دہرانے میں اس طرف اشارہ ہے کہ یہ مصرف یعنی فی سبیل اللہ دیگر تمام مصارف میں سب سے افضل اور بہتر ہے. اس کی اہمیت کو جتانے اور بتانے کے لیے اس کو دہرایا گیا ہے. وجہ یہ ہے کہ اس میں ہمیں دو فائدے ہیں. فی سبیل اللہ میں اگر زکوٰۃ خرچ کرتے ہیں تو اس میں دو فائدے ہیں. ایک فائدہ تو یہ ہے کہ غریب اور مفلس لوگوں کی مدد ہوتی ہے, اور اس سے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے دینی خدمات کے اندر اعانت اور مدد بھی ہوتی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ عام فقراء اور مساکین اور غلاموں کو چھڑانے, قرض داروں کے قرض چکانے میں دینا, یہ اگرچہ بہت اچھا کام ہے اور یہ بھی زکوٰۃ کا مصرف ہے اور اہم ترین مصرف ہے, مگر ان سب میں سب سے افضل اور بہتر یہ ہے کہ ان حاجت مندوں اور ضرورت مندوں کو دیا جائے جو دینی خدمات میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. اس میں ایک تو ان محتاج لوگوں کی مدد اور نصرت ہو جائے گی, اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ دینی خدمات کو باقی رکھنے میں اعانت اور مدد ملے گی. اس سے معلوم ہوا کہ مدارس کو زکوٰۃ دینا افضل اور بہتر ہے, اور یہ زکوٰۃ کا سب سے افضل مصرف ہے, کیونکہ ان کے ذریعے محتاج طلبہ کی امداد بھی ہوتی ہے, اور ساتھ ساتھ مدارس کا دینی اور علمی نظام بھی باقی رہتا ہے اور دین زندہ رہتا ہے. کیونکہ سب جانتے ہیں کہ دین اور علم دین کے بقا کا سب سے بڑا سامان یہی مدارس اسلامیہ ہیں, جہاں قرآن اور حدیث کی تعلیم ہوتی ہے, جہاں ان کی تشریح ہوتی ہے, جہاں ان پر عمل کا سبق پڑھایا جاتا ہے. ان میں حفاظ اور قراء تیار ہوتے ہیں, علماء اور فقہاء تیار ہوتے ہیں, محدثین اور مفسرین تیار ہوتے ہیں, اور اپنی زندگیاں دین کے لیے لگا کر, لوگوں کی گالیاں کھا کھا کر بھی, تانے سن سن کر بھی دین کی حفاظت اور اشاعت کے کام میں لگے رہتے ہیں. اس لیے مدارس کو زکوٰۃ دینا تمام مصارف میں سب سے افضل ہے. یہاں ضمناً عرض کر دوں, ہر سال رمضان مبارک میں مختلف علاقوں سے مدارس کے سفراء کا معمول رہا ہے کہ وہ زکوٰۃ اور صدقات وصول کرنے کے لیے مختلف شہروں میں جاتے ہیں, اور مدارس کی خدمت کرنے والے حضرات ان سفراء کو اپنی زکوٰۃ اور صدقات کی رقم اور عطیات کی رقم دے کر ایک جانب اپنی زکوٰۃ کو اچھے مصرف میں لگایا کرتے ہیں, تو دوسری جانب اہل مدارس کو اس سے دینی اور علمی کاموں اور خدمات کے انجام دینے میں بڑی مدد ملا کرتی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ مدارس کے نظام کو چلانے میں رمضان کے مہینے میں ہونے والا تعاون سب سے بڑا تعاون ہوتا ہے, جس سے سال بھر نہیں تو کم از کم کئی ماہ تک اہل مدارس بے فکری سے اپنی دینی اور علمی خدمات کے اندر لگے رہتے ہیں. لیکن بھائیوں, اس سال لاک ڈاؤن کی وجہ سے کوئی بھی سفیر آپ کے پاس نہیں آئے گا. اب سوال یہ ہے کہ جب لاک ڈاؤن ختم ہوگا اور مدارس کھلیں گے اور مدارس میں طلبہ آئیں گے اور دینی اور علمی نظام شروع ہوگا, تو پھر یہ مدارس کس طرح چلیں گے؟ ان طلبہ کے کھانے کا کیا ہوگا؟ مدرسین کی تنخواہوں کا کیا ہوگا؟
مدرسے کے اندر کے دیگر نظام کا کیا ہوگا؟ محترم حضرات، اس پر غور کرنا اور اس کا کوئی متبادل نظام بنانا پوری امت کی ذمہ داری ہے۔ آج اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی رکھنے والی طاقتیں سر جوڑ کر اس فکر میں لگی ہوئی ہے کہ کس طرح مدارس کے نظام توڑا جائے، کس طرح اس نظام کو ختم کیا جائے، اور ایسے مواقع ان کے لیے بڑے غنیمت ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو مل کر یہ کوشش کرنا چاہیے کہ مدارس کا نظام بلا کسی خلل کے چلتا رہے اور ہمارے قرآن و حدیث کے چشمے ہم کو برابر سیراب کرتے رہے، اسلام کے قلعے محفوظ اور صحیح و سلامت رہے۔ اس کے لیے سر دست یہ کیا جا سکتا ہے کہ جو حضرات مدارس کی خدمت کرتے ہیں وہ ان مدارس کے اکاؤنٹ نمبر حاصل کر کے ان پر اپنی زکوٰۃ اور عطیات کی رقم کو ٹرانسفر کر دے، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو کم سے کم اپنے پاس مدارس کی زکوٰۃ کو محفوظ رکھے، نام لکھ لکھ کر محفوظ کر دے، فلاں مدرسے کے لیے اتنی اور فلاں مدرسے کے لیے اتنی، جیسے کہ وہ پہلے سے دیتے چلے آئے ہوں۔ بعد میں ہو سکتا ہے کہ اہل مدارس آپ کے پاس پہنچ کر اس کو وصول کر لیں۔ بہرحال ضمناً اس بات کا تذکرہ کر دیا ہے، بعض لوگ مدارس کو زکوٰۃ اور عطیات دینے پر بڑے چی بجمی ہوتے ہیں، لیکن ان کو خبر نہیں کہ یہ مدارس ہمیں کیا دیتے ہیں، اور پھر ان مدارس میں جو طلبہ ہوتے ہیں وہ اسی ملت کے نونہال بچے ہوتے ہیں جن کے ایک طرف کھانے اور پینے اور رہنے کی سہولیات دے کر انہیں عالم اور فاضل اور حافظ و قاری، مفتی و دائی بنایا جاتا ہے اور دین کی خدمات کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ بہرحال اس کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے ہمیں اس سلسلے میں کوشاں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آئیے 8واں مصرف ہے وابن السبیل۔ وابن السبیل کہتے ہیں مسافر کو، راستے کا بیٹا۔ ابن کے معنی بیٹے کے آتے ہیں، سبیل کے معنی راستے کے آتے ہیں۔ ابن السبیل کا ترجمہ ہوا سبیل کا بیٹا، یعنی راستے کا بیٹا۔ راستے کا بیٹا کون ہوتا ہے؟ جو راستے میں چلتا رہتا ہے۔ مراد ہے مسافر، جو راستوں پہ چل چل کے اپنا سفر طے کرتا رہتا ہے۔ مسافر کو بھی زکوٰۃ دینے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس سے مراد وہ مسافر ہے جو اپنے وطن میں تو اپنے پاس مال رکھتا ہے، لیکن سفر میں اپنے پاس اتنا مال نہیں رکھتا جس کی وجہ سے اس کے اوپر زکوٰۃ عائد ہوتی ہو، تو ایسے آدمی کو بھی زکوٰۃ دینے کی اجازت ہے۔ جب زکوٰۃ کے بارے میں یہ معلوم ہو گیا کہ اس کے مستحق کون کون ہوتے ہیں، تو یہاں پر چند باتیں ہیں جس کو سمجھ لینا ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ سارے مصارف جو بیان کیے گئے، ان میں انسانوں کی بنیادی حاجت اور ضرورت کو ملحوظ رکھا گیا ہے، لہذا حاجت مندی اور محتاجی کا لحاظ کیے بغیر کسی کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، اگرچہ کوئی اچھا ہی کام کیوں نہ ہو۔ جیسے بعض لوگوں کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ بعض اسٹوڈنٹس کو اعلیٰ تعلیم جیسے ڈاکٹر بننے یا انجینئر بننے کے لیے اسکالرشپ کے طور پر زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہاں سمجھ لیجئے کہ اگر وہ اسٹوڈنٹ غریب ہے تو درست ہے، لیکن اگر وہ ضرورت مند اور حاجت مند نہیں ہے، یعنی وہ خود اپنے پاس اتنا مال رکھتا ہے کہ شرعاً وہ مالدار کہلاتا ہے، مگر صرف اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اس کو ڈونیشن بننے رقم موجود نہیں تھی، اس کی ضرورت تھی، تو اس کی وجہ سے اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہو سکتا۔ مجھے بعض لوگوں کا یہ عمل معلوم ہوا کہ وہ کالج کی اعلیٰ تعلیم کے لیے لاکھوں کا ڈونیشن زکوٰۃ میں سے دیتے ہیں، جبکہ وہ اسٹوڈنٹس خود اپنی جگہ پر مالدار ہوتے ہیں، مگر اس کی کمی پورا کرنے کے لیے زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ یہاں پر اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ یہ سمجھنا ہے کہ زکوٰۃ کے جو مصارف بیان کیے گئے، صرف انہی میں زکوٰۃ کو لگانا درست ہے، ان کے علاوہ اپنی مرضی سے کسی اور کام میں لگا نہیں سکتے،
اگرچہ وہ کام اچھے ہی کیوں نہ ہو. مثلاً عام دینی کاموں میں زکوٰۃ دینا، جیسے مسجد کی تعمیر میں یا مدرسے کی عمارت بنانے میں یا مدرسے کا فرنیچر بنانے میں یا کسی عام رفاہی کام جیسے پل بنانے میں، راستہ بنانے میں یا اسی طرح ہسپتال بنانے میں، ان سب کاموں میں زکوٰۃ کو لگانا جائز نہیں ہے. یہ کام اگرچہ بہت ہی خیر کے کام ہیں اور ضروری بھی ہیں، مگر ان میں زکوٰۃ کے بجائے اپنے دیگر عام عطیات سے خرچ کرنا چاہیے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں زکوٰۃ اچھا کام ہے، اسے کسی بھی اچھے کام میں زکوٰۃ کو خرچ کر سکتے ہیں. یہ بات صحیح اور درست نہیں ہے. اسی سے ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ زکوٰۃ کی رقم سے لوگوں کو دعوت کر کے یا مسجدوں میں بھیج کر افطاری و سحری کا کرا دینا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ ان میں مستحق لوگ بھی ہوتے ہیں، غیر مستحق لوگ بھی ہوتے ہیں. جیسے مسجد میں افطاری بھیج دی تو وہاں سبھی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اس لیے زکوٰۃ سے نہیں کر سکتے. ہاں دوسرے مت سے کر سکتے ہیں اور اچھا کام ہے، کرنا چاہیے. دوسرے اس میں تملیغ بھی نہیں پائی جاتی. اور کل میں نے عرض کر دیا تھا کہ زکوٰۃ کی رقم میں یہ بھی ضروری ہے کہ جس کو زیادہ دیا جائے اس کو مالک بنا کر دیا جائے، اور مسجد یا دینی مدرسے کا کوئی مالک نہیں، اس کا مالک تو صرف اللہ ہی ہوتا ہے. اس لیے ان جگہوں پر زکوٰۃ نہیں لگا سکتی. تیسرا مسئلہ اس سلسلے کا یہ سمجھنا ہے کہ زکوٰۃ کی رقم نکالنے کے بعد سب سے پہلے ان کو دینا اچھا ہے جو اپنے ہی علاقے میں محتاج اور ضرورت مند لوگ موجود ہوں. جیسے کہ احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم. زکوٰۃ لوگوں کے مالوں سے غنی لوگوں کے مالوں سے لی جائے گی اور انہی کے فقراء میں لوٹا دی جائے گی. اسی سے بعض فقہاء نے لکھا ہے کہ بلا ضرورت ایک شہر کی زکوٰۃ دوسرے شہر میں نہ بھیجی جائے، بلکہ اسی شہر اور علاقے کے فقراء میں اس کو تقسیم کیا جائے، وہ زیادہ حقدار. ہاں اگر دوسری بستی کے لوگ زیادہ محتاج ہو تو دوسری جگہ بھی زکوٰۃ کی رقم بھیج سکتے ہیں. اسی طرح اگر کسی کے رشتہ دار دوسری بستی میں رہتے ہو تو ان کے لیے بھی زکوٰۃ کی رقم بھیجنا بلا کراہت جائز ہے. آخری مسئلہ یہ ہے کہ ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی اور اوپر تک کا یہ سلسلہ، ان کو چھوڑ کر کسی بھی غریب اور محتاج رشتہ دار کو زکوٰۃ دینا جائز ہے. بلکہ ان کو چھوڑ کر جو دیگر رشتہ دار ہیں ان کو دینا زیادہ افضل اور زیادہ باعث ثواب ہے. حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ علی المسکین صدقہ وہی علی ذی الرحم سنتان صدقۃ وصلۃ. مسکین کو صدقہ دینا تو صرف صدقہ ہے اور رشتہ دار کو صدقہ دینے میں دو گنا اجر ہے، ایک صدقے کا ثواب اور ایک صلہ رحمی کا. اس لیے رشتہ داروں کو فراموش نہیں کرنا چاہیے. ہاں بعض رشتے ایسے ہیں جن میں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، جس کی طرف میں نے اشارہ اوپر دیا. میں اس کی تفصیل کل عرض کروں گا جب یہ بتاؤں گا کہ کن کن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.